ویسے؟ اچھا جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین نتقبل عنہم، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، الذین جو کہ یا جن سے، نتقبل عنہم قبول کریں گے ہم ان کے، احسنا بہترین عمل، ما عمل جو انہوں نے کیے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی ہیں وہ لوگ جن سے قبول کرتے ہیں ہم بہتر کام، احسنا بہتر کام یا بہتر عمل جو انہوں نے کیے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم تجاوز کرتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ لفظی یہ لفظی معنی ہے تجاوز کرنا، اور محاورے کے اعتبار سے یعنی آسان ورڈنگ ہے اس کی، درگزر کرنا، اور ہم درگزر کرتے ہیں عن سیئاتہم ان کے گناہوں سے، فی اصحاب الجنہ جنتی جو اصحاب جنت میں سے ہیں، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون سچا ہے وعدہ، وعد الصدق سچا ہے وعدہ، الذی وہ کہ جو ان سے کیا گیا۔ پھر ترجمہ دیکھ لیں، اولئک الذین نتقبل عنہم، یہ وہی ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جن سے قبول کریں گے ہم بہتر عمل جو انہوں نے کیے، ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور ہم تجاوز کریں گے، درگزر کریں گے ان کے گناہوں سے جنتی اہل جنت میں سے، وعد صدق اور وعدہ ہے سچا، الذی کانوا یوعدون جو وعدہ ان سے کیا گیا۔ آگے فرمایا والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور جس شخص نے، والذی اور جس شخص نے، قال کہا، لوالدیہ اپنے والدین سے یا اپنے والدین کے لیے، افن اف کا لفظ، افن لکما اف ہے تم پر، اتعیداننی ان اخرجا کیا تم مجھے، یہ جو شروع میں حمزہ نظر آ رہا ہے الف، اس کا معنی ہے کیا، کیا تم مجھے خبر دیتے ہو، اتعیداننی کیا تم مجھے خبر دیتے ہو، کیا تم مجھ سے کیا تم مجھے وعدہ سناتے ہو، ان اخرجا کہ نکالا جائے گا، وقد خلت القرون من قبلی اور تحقیق گزر چکے ہیں، وقد اور تحقیق، خلت گزر چکے ہیں، القرون بہت سے گروہ، من قبلی مجھ سے پہلے، وہما یستغیثان اللہ اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں یا مدد طلب کرتے ہیں اللہ سے، ویلکا تو برباد ہو جائے یا تو ہلاک ہو جائے، آمن ایمان لا، ان وعد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، اور وہ کہتا ہے، فیقول پس وہ کہتا ہے، نہیں ہے یہ، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، اساطیر الاولین کہانیاں گزرے ہوئے لوگوں کی، اساطیر کہانیوں کے معنی میں بھی آتا ہے اور قصوں کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ قصے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کے۔ آگے فرمایا اولئک الذین حق علیہم،
یہی ہیں وہ لوگ جو جن پر ثابت ہو گیا حق، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ثابت ہو گیا حق بات، فی امم قد خلت من قبلہم، جی فی امم گزری ہوئی، قد خلت گزری ہوئی امتوں کے اندر، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ثابت ہو گئی، حق کا معنی ہے یہاں پر ثابت ہو گئی، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ثابت ہو گئی القول بات یعنی عذاب، فی امم امتوں میں، قد خلت من قبلہم جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، من الجن والانس جنات میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین بے شک وہ ہیں خسارہ پانے والے، وَلِكُلٍّ درجات اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، درجے ہیں، مما عملو جو انہوں نے اعمال کیے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَلَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور پورا دیا جائے گا ان کو، وفا یوفی پورا دینے کے معنی میں آتا ہے، اور ان کو پورا دیا جائے گا، اور ان کو پورا دیا جائے گا اعمالہم ان کے کاموں کے بقدر، وہم لا یظلمون اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کے اندر جو ہے ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں تو ان کی نیکی کی ایک جو ہے نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور والدین میں سے بھی ماں اور باپ دونوں کے ساتھ ہی وہ نیک برتاؤ کرتے ہیں، ان کے ساتھ خدمت کرتے ہیں ان کی، اور اچھا ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، جس طریقے سے بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں وہ کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ پاک نے انہی لوگوں کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ ان صفات کے حامل ہیں، کہ جو اپنے ایمان لانے کے بعد اعمال کی فکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس میں سلوک کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم قبول کر لیتے ہیں ان کے اچھے اعمال، بہترین اعمال ما عملو جو انہوں نے کیے۔ اب دیکھیے ایک ہے اچھا عمل اور ایک ہے اس کی قبولیت، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھا عمل قبول بھی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ مثال سے سمجھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز اچھا عمل ہے، روزہ اچھا عمل ہے، صدقہ خیرات اچھا عمل ہے، اور جتنی بھی ہم نیکیاں عبادات کرتے ہیں سارے اچھے اعمال ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اچھے اعمال کر تو رہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے روزے قبول ہو جائیں، ہمارے حج عمرے قبول ہو جائے، ہماری زکوٰۃ قبول ہو جائے، ہماری قربانی قبول ہو جائے۔ تو نیک عمل کا ہونا ایک الگ چیز ہے اور نیک عمل کا قبول ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے کیا فرمایا، نتقبل عنہم ہم قبول کر لیں گے ان کے احسنا ان کے وہ بہترین اچھے کام یا بہترین کام ما عملو جو انہوں نے کیے، یعنی کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ جو وہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو والدین کی خدمت اور ان کی حسن سلوک کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے، اللہ رب العزت جو ہے ان کو کیا کر دیں گے، ان کے اعمال کو قبول فرما لیں گے۔ اور دوسرا اللہ نے جو ہے والدین کی خدمت کے اوپر جو ہے وہ کیا بیان فرمایا، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ اور ہم درگزر کر دیں گے ان کے گناہوں سے، کہ انسان نیک اعمال کرنے کے ساتھ باوجود بھی بہت سے گناہ کر لیتا ہے، نیکیاں نماز بھی پڑھا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، لیکن نماز اور روزہ کرنے کے باوجود بھی کیا ہے اس کی زندگی میں بہت سے گناہ پائے جاتے ہیں، وہ فرشتہ تو نہیں بن جاتا نماز پڑھنے کے بعد اور روزہ رکھنے کے بعد۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے اعمال کو بھی قبول فرما لوں گا اور ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور درگزر کر دوں گا۔ اور آگے فرمایا فی اصحاب الجنہ کہ وہ ہیں ان اصحاب جنت میں سے،
اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وعدہ صدقی، سچا ہے وعدہ، الذی کانوا یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ پاک جو ان لوگوں سے یہ وعدہ فرما رہے ہیں، اللہ نے دو وعدے فرمائے ہیں نا یہاں پر، نتقبل عنہم کہ ان کے نیک اعمال کو قبول کر لوں گا، ونتجاوز عن سیئاتہم اور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو یہ میرا وعدہ جو ہے بالکل سچا ہے، اس وعدے کے اندر تم شک نہ کرنا. اور میں الذی کانوا یوعدون، جو وعدہ ان سے کیا گیا ہے، تو میں جو ان لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوں تو اس وعدے کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے. آگے فرمایا والذی قال لوالدیہ، اور جس شخص نے، اب یہ جو ہے اس شخص کا ذکر ہے جس نے والدین سے کیا کی، بدسلوکی کی. والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور جس شخص نے اپنے والدین سے اف کہا، لکما، لکما جو ہے یہ تسنیہ کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اس میں ماں اور باپ دونوں شامل آ گئے، ہو گئے. اب اف کا کلمہ دیکھیے یہ دوسری جگہ بھی آئے گا، وہاں پہ بھی اس کی اصل تفصیل جو ہے نا وہاں پر آئے گی، لیکن چلے تھوڑی سی بتا دیتی ہوں. اف کا کلمہ ہمارے ہاں جو ہے اردو میں بھی بولا جاتا ہے. اف کا لفظ جو ہے نا، ہم کسی جو ہے افسوس کے مقام پر اف کا لفظ بولتے ہیں، یا کسی پریشانی کی جگہ یا کسی غصے کی جگہ جو ہے اسے ایسے ہم لفظ کو کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ پاک نے جہاں ماں باپ کا ذکر آیا تو دو اس مقام پر بھی اف کا لفظ بیان فرمایا ہے، اور جو ہے دوسری جگہ پر جہاں ماں باپ کے لیے کا تذکرہ فرمایا وہاں بھی اف کا لفظ آیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اف کا جو کلمہ ہے نا یہ بہت چھوٹا کلمہ ہے، یعنی کہ ماں باپ کی بے ادبی کے اندر اللہ رب العزت نے اف کے لفظ کو بھی برداشت نہیں کیا ہے، کہ اف کا لفظ ہی ماں باپ کو نہیں کہا جا سکتا. تو اگر عرب کے زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر اف سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا تو شاید اللہ پاک اس کو بیان کر دیتے، لیکن جو ہے بے ادبی کہہ لیں، بد سلوکی کہہ لیں، اس کے اندر اف کا جو لفظ ہے نا وہ سب سے چھوٹا ہے. تو اللہ پاک نے اسی چھوٹے لفظ کو بیان کر دیا کہ ماں باپ سے جو ہے وہ تعلق کے اندر اللہ رب العزت تمہیں اف کا لفظ کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. تو جب ماں باپ سے اف کا لفظ بھی نہیں کہا جا سکتا تو پھر اس سے اوپر کے جتنے بھی جو ہے بدسلوکی کی شکلیں ہیں یا بدسلوکی کے الفاظ ہیں ان کو اللہ رب العزت کیسے برداشت کر سکتے ہیں. لہٰذا زمین کے اوپر اللہ نے رشتے ناتوں کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا ایک مقام جو ہے ماں اور باپ کا رکھا ہے، اور جس کے لیے اللہ نے اف کا کلمہ بھی برداشت نہیں کیا اور اس کو قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا. اب دیکھیے ماں باپ کی بے ادبی کی جتنی بھی شکلیں ہیں، چاہے اف کے کلمے سے ہو، ان کو جھڑکنا ہو، ان کو ڈانٹنا ہو، کوئی سے بھی شکلیں ہوں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گی. ٹھیک ہے. پھر اچھا، اب یہاں پر کن والدین کا ذکر ہے اور کس اولاد کا ذکر ہے؟ تو یاد رکھیے یہاں پر ایسے والدین کا ذکر ہے جو والدین خود ایمان والے ہوں، نمبر ایک، اور جو ہے اس کی اولاد کافر ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ہم تو الحمدللہ ہم لوگ تو ماں باپ بھی مسلمان، اولاد بھی مسلمان، ہماری تو نسلوں کے اوپر کی نسلیں ہی ساری الحمدللہ مسلمان ہیں. لیکن ایسے لوگ دنیا میں بہت سارے ہیں کہ ماں باپ مسلمان ہیں تو اولاد کافر ہے، اولاد مسلمان ہے تو ماں باپ کافر ہے. تو یہاں پر نمبر ایک وہ ماں باپ جو کہ خود مسلمان ہے اور اولاد کافر ہے، تو وہ ماں باپ اگر اپنی اولاد کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اولاد جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ کیا تم ہمیں ایسی چیز کی خبر دیتے ہو، ایسی چیز کا وعدہ کرتے ہو کہ ہمیں زندہ کر کے ان اخرجہ نکالا جائے گا، قبروں سے نکالا جائے گا جہاں ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے. جو سوال مشرکین مکہ کا تھا وہی سوالی اولاد، یعنی کہ وہ اعتراض، سوال نہیں اعتراض، کہ جب ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں زندہ جو ہے وہ کیا جائے گا. اور
کیا کہتے ہیں یہ لوگ، یہ اولاد کیا کہتی ہے کہ جو ہے ہم سے پہلے تو دنیا کے اندر کتنے لوگ گزر چکے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ، کوئی 100 سال پہلے مرا ہے، کوئی 200 سال پہلے مرا ہے، تو وہ سب تو مر کے قبروں کے اندر کیا ہو گئے، ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ گل گئیں اور جو ہے وہ مٹی میں ریزہ ریزہ ہو گئے، تو پھر جو ہے ہمیں کیسے کھڑا کیا جائے گا، یہ اولاد کہتی۔ تو اب جب وہ ایمان والے جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کی بات سنتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، یستغیثان اللہ، وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری اولاد کو کیا کر دے، ہدایت کا راستہ دکھا دے، ایمان کا راستہ دکھا دے، اور جو ہے وہ ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور وہ کہتے ہیں ویلک، افسوس ہے، تو برباد ہو گیا، تو یعنی کہ اگر تو نے ایمان کو قبول نہیں کیا تو تو کیا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ آمن، ایمان لے کر آ جا، اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ کیا کر لے، ایمان لے کر آ جا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کفار کو معاف نہیں کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کھڑا کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، قیامت آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حشر کا میدان لگ کر حساب کتاب ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ نے جتنے بھی وعدے اپنے بندوں سے کیے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں، سچے ہیں۔ جب وہ ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اولاد کیا کہتی ہے، فَيَقُولُ، وہ اولاد کیا کہتی ہے، مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں ہے یہ مگر گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں، یعنی کہ آپ جو یا تم جو ہمیں یہ واقعات یا یہ باتیں بتاتے ہو، یہ تو کہانیاں ہیں ساری، کہ مرنے کے بعد جو ہے ایسے زندہ کیا جائے گا، اور ایسے ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، تو یہ ایک قصے اور کہانیوں سے زیادہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان والدین کا ذکر ہے جو جو خود ایمان والے ہیں اور اولاد کافر ہے۔ دوسرے اس کے علاوہ یہاں پر جس ماں باپ اور اولاد کا ذکر کیا گیا، اس میں وہ ماں باپ بھی شامل ہیں جو خود نیک ہیں لیکن ان کی اولاد جو ہے وہ بے دین ہے۔ اب اس کے اندر ہم اپنے جو ہے یعنی کہ ہم اپنے اوپر بھی جو ہے نظر ڈال سکتے ہیں کہ کتنے ایسے گھر ہیں جہاں ماں باپ تو دینی ذہن رکھتے ہیں لیکن اولاد کا دینی ذہن نہیں ہوتا۔ جب اولاد کا دینی ذہن نہیں ہوتا تو اگر وہ ماں باپ اپنی اولاد کو دین کی کوئی ترغیب دیتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں تو وہ اولاد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ جب وہ اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو یہ بھی ماں باپ سے بدسلوکی کے اندر شامل ہے کہ وہ اسے دین کی دعوت دیں اور وہ جو ہے اولاد اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے جو اولاد ماں باپ کی ایمان کی دعوت نہیں مانتی، اس کے لیے بھی جس طرح ہلاکت و بربادی کا جو ہے وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، تو اسی طریقے سے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی دین کی مسلمان ہونے کے باوجود دین کی دعوت کو نہیں مانتی، تو اس کے لیے بھی جو ہے اللہ کی طرف سے ہلاکت کا اور بربادی کا وعدہ ہے، کہ وہ اللہ سے جو ہے ان کے لیے فریاد کرتے ہیں اور یہ دین کو گزرے ہوئے لوگوں کی کیا کرتے ہیں، کہانیاں بتاتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی نوجوان نسل کے اوپر غور کریں تو جن گھروں کے اندر بڑے بوڑھے جو ہیں، اولڈ ایج جو لوگ ہیں، وہ اگر پھر بھی دین کی فکر کرتے ہیں اور تھوڑا دین کے راستے پر ہوتے ہیں، تو ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے وہ دین کو جو ہے بالکل ایک گزرے ہوئے دور کی جو ہے وہ یوں سمجھے کہانی ہی مانتی ہے۔ دین کو جن لوگوں کا، جن بچوں کا دین سے جوڑ نہیں ہوتا، جو صرف دنیا ہی دنیا دیکھتے ہیں اور دنیا ہی کے اندر جی رہے ہوتے ہیں، تو وہ دین کو اور دین کی زندگی کو پتھروں کا دور سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے جو ہے دونوں کا ذکر یہاں فرما دیا کہ اگر کافر ہیں جب بھی اور اگر ایمان والے ہیں جب بھی، اگر اپنے والدین کی دین کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو وہ دنیا کے اندر تو ہو سکتا ہے فائدہ اٹھا لے لیکن آخرت کے اندر فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ثابت ہو چکی ہے القول، بات۔ اب یہاں بات سے جو ہے وہ عذاب مراد ہے۔
ٹھیک ہے، عذاب مراد ہے کہ جن لوگوں نے دین کی، ماں باپ کی دین کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، ان پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا ان پر، قول یعنی عذاب، فی اممن، امتوں میں جو کہ گزر چکی ہیں، اور جنات میں سے اور انسان میں سے، یعنی کہ جو قرآن کے نازل ہونے کے وقت جو لوگ موجود تھے یا آج کے دور میں جو لوگ موجود ہیں، اس سے پہلے جتنی امتیں آئیں اور ان امتوں کے اندر جن جن لوگوں نے جو ہے ان باتوں کو کیا کیا، اللہ کی حق باتوں کا انکار کیا، چاہے وہ انسان میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، وہ سب کے سب کیا ہوں گے، وہ ہلاک ہوں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ نے وعدہ فرما دیا، انہم کانوا خاسرین، کہ بے شک وہ لوگ سارے کے سارے کیا ہیں، خسارے کے اندر ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے درجات ہیں جو انہوں نے کیا۔ اب جو ہے ہر امت کے اندر کتنے ایسے فرقے ہوتے ہیں، فرقے سے مراد کیا ہے، گروہ، یعنی ایک نیک لوگوں کا ایک گروہ، نیک لوگوں کا ایک گروہ ہو گیا، اور جو ہے وہ کیا ہو گیا، گناہ گاروں کا ایک گروہ ہو گیا، یہ مطلب ہے فرقے سے مراد یہاں پر۔ اور اسی کے ساتھ مثلا ایک گروہ نمازیوں کا ہے، لیکن ایک وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ایک ہیں جو تہجد گزار ہیں بہت زیادہ، اور بہت زیادہ جو ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو خالی رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ نفلی روزے بھی بہت رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے درجہ بندی ہے اعمال کی، کہ جو جتنے زیادہ اعمال کرتے چلا جائے گا، اللہ نے کیا وعدہ فرمایا، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جس نے اللہ کے راستے میں جو ہے 1000 روپے خرچ کیے اور کسی نے اللہ کے راستے میں 1,00,000 روپے خرچ کیے، تو 1,00,000 روپے خرچ کرنے والے کا جو بدلہ ہوگا وہ یقیناً 1000 روپے والے کے بدلے سے کیا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں تو جو ہے گنتی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے ہاں تو اخلاص کے بقدر کیا ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس کا جیسا اخلاص ہوگا اور جتنی زیادہ نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں ہوں گی، اتنی ہی زیادہ جو ہے ان کو اجر و ثواب جو ہے دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، ظلم کی ایک پیچھے بھی آیت آئی تھی جہاں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ جو ہے، مجھے آیت تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ وہ ظالم ہے۔ انسان اپنے آپ پہ کیسے ظلم کرتا ہے، انسان اپنے آپ پر، آپ ہی کو کہنا ایسا ایسا کرے، جاؤ کیا شور ہو رہا ہے، انسان اپنے آپ پر ظلم ایسے کرتا ہے جب وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں جو اللہ نے اس کی طرف اس کے اوپر لازم کی ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ میں سے ہوں یا حقوق العباد میں سے ہوں، جب وہ ان کو پورا نہیں کرتا تو گویا وہ اپنے آپ کو خود عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتے، بلکہ اگر کسی انسان کے اوپر جو انسان عذاب کا مستحق بنتا ہے تو وہ خود اپنی جان کے اوپر جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے، عذاب کو مسلط کر لیتا ہے اللہ کے راستے سے ہٹ کر۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے وہ خود جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تفسقون، اور تم نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ پاک نے جو ہے انہی لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یا تو جو کافر ہے یا کافر نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ اللہ کے دین سے کیا ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو وَيَوْمَ يُعْرَضُ، جس دن پیش کیا جائے گا، یعنی یہ قیامت کا دن ہوگا۔
اور اسی طریقے سے کفار کو جب آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے تو ایک مقام قبر ہوتا ہے اور دوسرا جو وقت ہوگا وہ قیامت کا ہوگا. پہلے بھی ایک میں نے آپ کو روایت بتائی تھی کہ جب مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اگر جنتی ہوتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کو یوں لگتا ہے وہ جنت میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنت میں نہیں ہوتا، صرف جنت کا نظارہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے اور جنت کی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں. اور جو شخص کافر ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ میں جہنم میں ہوں. تو جب کافروں کو جو ہے ان کے مذہب کے مطابق کسی بھی طریقے سے جو ہے، چاہے ان کو جلا دیا جائے، یاد رکھیے، چاہے ان کو دفنا دیا جائے. دنیا کے اندر یہ جو کفار جو ہے، جو ہندو ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی جو ہے مردوں کو جلاتے ہیں. لیکن آج کل تو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، لہٰذا اب ہندوؤں کے اندر بھی جو ہے، جو امیر طبقہ ہے، برہمن ذات کے جو لوگ ہیں، عام طور سے جو بہت پیسے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ تو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، لیکن باقی جو نچلا طبقہ ہے یا جو کمزور اور غریب طبقہ ہے، وہ ہندو بھی اپنی میتوں کو زمین کے اندر ہی کیا کرتے ہیں، دفن کرتے ہیں. اس کے علاوہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں اور مذہب کے ماننے والے اپنی جو ہے میتوں کو تابوت کے اندر رکھ کر دفن ہی کرتے ہیں، اور مسلمان بھی ظاہر سی بات ہے دفن کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک مجوسی لوگ ہیں، جو انہیں آتش پرست بھی کہا جاتا ہے، ان کے مردوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو یہ اپنے مردے کو کسی اونچی جگہ پر رہا، جیسے پہاڑ ہو کوئی یا کوئی بھی ایسی اونچی جگہ ہو، وہاں لے جا کے نا اس کی میت کو ڈال دیتے ہیں، بس چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر وہ جو ہے نا گدھ اور اس طرح کے جو آدم خور جو پرندے ہوتے ہیں نا، وہ آتے ہیں اور اس کی لاش کو جو ہے نوچ نوچ کر جو ہے اس کا گوشت جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ لے جاتا ہے اور آخر میں وہ ہڈیاں بھی مٹی کے اندر مل جاتی ہیں. تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا جو ہے یہ مردے کا گوشت جو ہے یہ پرندے کھا جائیں گے، اور وہ پرندے نہ جانے کہاں سے آئیں گے اور کہاں جائیں گے، اور ان پرندوں کا کسی کو نہیں پتہ، تو اس طریقے سے جو ہے نا ان کو کوئی بھی عذاب نہیں ہوگا اور کوئی بھی جو ہے سزا نہیں مل سکتی. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ان کا یقین ہی نہیں ہے اللہ کی ذات پر، تو وہ اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں اللہ تو اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں کہ انسان کو جلا دیا جائے، یا اس کو سمندر کے اندر اس کی راکھ کو بہا دیا جائے، یا پرندوں کے پیٹ میں وہ انسان چلا جائے. ہر طریقے سے اللہ رب العزت کیا کریں گے، اس کی جو ہے وہ اس کو کیا کر لیں گے، عذاب کا مستحق ہے تو عذاب دیں گے، اور جزا کا مستحق ہے تو اس کو جزا دیں گے. تو یہاں پر میں اس لیے بات بتا رہی تھی تفصیل سے کہ کفار کو قبر میں، یعنی کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے نا، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. اللہ نے 3 عالم بنائے ہیں. ایک عالم دنیا جو زمین کے اوپر ہے، جب تک جسم میں سانس ہے عالم دنیا ہے. جب جسم سے سانس نکل جاتی ہے تو اسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں. اب یہ عالم برزخ ہر انسان کے اوپر ہوتا ہے، چاہے اس کو قبر میں دفنایا جائے، چاہے اس کو جلا کر اس کی ہڈیوں کی راکھ اڑا دی جائے، چاہے اس کو پرندے کھا جائیں، چاہے وہ جو ہے سمندر میں ڈوب جائے، کچھ بھی ہو جائے، عالم برزخ میں وہ داخل ہو جاتا ہے. اور اگر وہ نیک ہے تو اس حالت میں بھی کیا ہوتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر وہ گناہ گار ہے یا کافر ہے تو اس حالت میں بھی اس کو عذاب ہوتا ہے. تو یہاں پر جب کافر جو ہے وہ عالم برزخ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کے اوپر آگ کو پیش کیا جاتا ہے، یا وہ آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں. اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اس عالم برزخ کے اندر ان کے لیے جہنم کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اذهبتم، اللہ کی طرف سے گویا ہے کہ ان کے لیے ایک یہ تنبیہ ہوتی ہے اور ایک اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہوتی ہے ان کے لیے. تم حاصل کر چکے طیباتکم، اپنی نعمتیں دنیا کی زندگی میں، کہ میں نے تمہیں دنیا کی اتنی نعمتیں دی تھیں، ان ساری نعمتوں سے تم نے کیا کیا، فیض حاصل کیا، مال سے، رزق سے، پانی سے، ہوا سے، آنکھوں سے، زبان سے اور اولاد سے، ہر طریقے سے تم نے کیا کیا، فائدہ حاصل کیا.
اور آگے وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو کہ دنیا میں جتنی زندگی تم جیے میری جو ہے نعمتیں کیا کرتے رہے، تم استعمال کرتے رہے، لیکن اب جب آج میرے سامنے تمہاری پیشی کی باری آئی ہے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، بس آج کے دن تم کو دیا جائے گا ذلت کا عذاب، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اب دیکھیے ذلت کا عذاب تو پتہ چلا کہ کسی کی رسوائی یا کسی کو ذلیل کرنا یا کسی کی بے عزتی کرنا، یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے، عذاب کی ایک شکل ہے۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ کسی کو بدنام کر دے، اللہ پاک سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، تو یہ بدنامی جو ہوتی ہے نا، تو یہ بھی پتہ چلا کہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عزت جو ہوتی ہے نا، یہ ایک نعمت ہے اللہ کی۔ عزت معاشرے کے اندر کسی شخص کو عزت کا ملنا، اس کی اچھی شہرت ہونا، یا اس کو اچھے نام سے جو ہے یاد کرنا، رشتہ داروں کے اندر وہ اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ عزت ہے۔ تو یہ عزت جس طرح رزق اللہ کی نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، تو یاد رکھیے عزت بھی اللہ رب العزت کی کیا ہے، بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ اسی وجہ سے اس نعمت کا اپوزٹ کیا ہے، بے عزتی، رسوائی۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر اسی جو ہے عذاب کو ذکر فرمایا، عذاب الہون، کہ انہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ اب رسوائی کا عذاب کہ جو دنیا میں کافر بڑے جو ہے وہ نامور تھے، ان کا بڑا نام تھا اور بڑے عہدے تھے ان کے پاس، بڑے مال تھے، ایک دنیا ان کو جھک کر سلام کرتی تھی اور دنیا کے اندر بڑا جاہ و جلال تھا ان کا، لیکن وہ سب دنیا میں رہ گیا۔ آج اللہ کے دربار کے اندر، فرشتوں کے اندر اور کل مخلوق کے سامنے اسے رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ نے کیوں فرمایا رسوائی کا عذاب خاص طور پر کیوں ان کو دیا جائے گا، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ تم تکبر کیا کرتے تھے زمین کے اندر۔ تکبر تھا، اور تکبر ایسی صفت ہے جو صرف اللہ رب العزت کو زیب دیتی ہے۔ بات جو ہے